اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے ہاتھ میں آج بھی صحیح بخاری شریف جلد دوم مکتبہ رحمانیہ موجود ہے، اور اس میں سے آج آپ کو ایک اور حوالہ دکھانا چاہوں گا۔ پہلی ویڈیو جو اپلوڈ کی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ دوزخ میں جائیں گے، اور کس طرح سے یہ موجود ہے کہ موطا امام مالک میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ بات کہا دعا کرنے سے، جب اس نے یہ کہا کہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ میرے بعد تم کیا کرو گے، اور اب رحمۃ اللہ عالمین نبی نے دعا نہیں فرمائی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مومن، اور پہلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے، تو آج مومن اور منافق کا فرق ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہی صحیح ترین کتاب، اس کی ایک حدیث ایک حرف بھی سنی نہیں مانتے کہ یہ رسول اللہ کا نہیں ہے، اس کتاب کا ایک ایک حرف ایک ایک زیر زبر کو مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی ہے۔ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے رسول اللہ۔ اس میں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان خصوصیات کے ہمارے جو شخص اسلام کو دشمن تھا، جو رسول اللہ کی توہین کرتا رہا، کیا وہ منافق ہوگا یا مومن؟ اس سلسلے میں آج صحیح بخاری میں سے آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گا، اور اس میں ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ شیعوں پہ جو بے پناہ تہمتیں لگتی ہیں، جی فلاں کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہیں، فلاں کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہیں، فلاں پہ برا بھلا کہتے ہیں، فلاں پہ تنقید کرتے ہیں، تو خدا را اپنی کتاب میں تو پڑھ لیجئے، دعوت ہے ہر صحیح الفکر سنی مسلمان کے لیے کہ خدا را اپنی کتابوں کو پڑھیں کہ ان میں کیا خصوصیات کن لوگوں کی دی ہوئی ہیں۔ قرآن اور رسول سے کوئی شخص بلند نہیں ہے، کوئی قرآن اور رسول سے زیادہ اتھارٹی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اس میں سے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ صحیح بخاری شریف جلد دوم مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی، یہ طبع جدید نومبر 1999 کا ایڈیشن، اور اس کا میرے سامنے یہ موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد دوم پارہ نمبر 18، کتاب المغازی، رسول اللہ کی وفات کا بیان، اور باب کا نام ہے، یہ باب کا نام ہے، صفحہ نمبر 759 پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ زمر میں فرمانا ہے کہ اے پیغمبر تجھ کو بھی مرنا ہے، اور وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے جھگڑو گے۔ اور اس سے اگلے ہی صفحے پر اس باب میں، یعنی صفحہ نمبر 760 پہ، یہ حدیث نمبر 1552 میرے سامنے ہے کہ ہم سے فلاں 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 نے کی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے لگی، اس وقت گھر میں کئی صحابہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، میں تم کو ایک کتاب یعنی وصیت نامہ لکھوائے دیتا ہوں، تم اس راہ پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ سن کر کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بیماری کی سختی ہو رہی ہے، اور تم لوگوں کے پاس قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم کو اللہ کی کتاب بس کرتی ہے، یعنی کافی ہے۔ اب گھر والوں میں جھگڑا ہونے لگا، کوئی کہتا تھا لکھنے کا سامان لاؤ اور کتاب لکھوا لو، اچھا ہے تم اس پر چلو تو گمراہ نہ ہوگے، اور کوئی اور کچھ کہتا تھا کہ کتاب لکھوانے کی ضرورت نہیں، یعنی حضرت عمر کی جو سربراہی میں ایک ٹولہ تھا وہ کہتا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ منکرین حدیث کا جو پہلا گروہ تھا۔ جب جھگڑا بہت ہو گیا، بکواس ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اٹھو۔ عبید اللہ نے کہا عبداللہ ابن عباس کہتے تھے ہائے مصیبت وائے مصیبت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بک اور اختلاف کر کے یہ کتاب لکھوانے نہ دی۔ اس سے اوپر بھی اس باب میں اسی متن کی ایک حدیث موجود ہے، جو صاحبان علم دوست ہیں اور تحقیق سے شوق رکھتے ہیں وہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ترین کتاب اہل سنت کی صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اس میں واضح موجود ہے کہ حضرت عمر نے کس طرح گستاخی کی۔ کیا قرآن حکیم میں یہ آیت موجود نہیں ہے کہ اے لوگو رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔
حضرت عمر نے رسول اللہ کے ساتھ آخری وقت میں اس طرح سے اتنی زبان بلند کی، اتنا زیادہ ان کے سامنے جھگڑا کیا ان کی بیماری کی حالت میں. کون رسول جس نے پورا دین، پوری شریعت دی، انسان نما جانور عرب یہ سارے ان کو انسان بنایا، ان کو بہترین دین دیا، وہ اپنے آخری وقت میں اپنی وصیت لکھنا چاہ رہا ہے. فقہ اسلامی چاہے شیعہ ہو یا سنی، یہ بات واضح ہے کہ وصیت لکھنا بہت ضروری امر ہے ایک مرنے والے کے لیے. کوئی عام آدمی مر رہا ہو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتا کہ وہ کہے کہ میں نے وصیت لکھنی ہے، اور وصیت بھی اپنے بارے میں نہیں لکھنی کہ تم کو ایک وصیت نامہ لکھوائے دیتا ہوں، تم اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. یعنی کبھی بھی امت گمراہ نہ ہوتی اگر یہ وصیت لکھی جاتی. تو آج تک جتنی گمراہیاں امت میں ہیں وہ ان لوگوں کے سر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصیت نہ لکھنے دی. غور کریں اہل سنت کے دوستوں بھائیوں، غور کریں اس پہ. اور جو قرآن کی آیت ہے کہ نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے اتنا سامان دیا، حضرت عمر نے اتنا سامان دیا، اسلام لائے. تو بھائی بقول قرآن کے جب رسول اللہ کے سامنے آواز بلند کر دی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس وفات کے بعد تک کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہو. تو خدا را تو اعمال تو سارے گئے نا، ضبط ہو گئے بقول قرآن کی آیت کے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں امت کی گمراہی، یعنی قیامت تک امت گمراہ نہ ہوتی اگر یہ وصیت رسول اللہ کو لکھنے دی جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور حلیم پیغمبر جو ایک باپ سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار اور محبت کا جذبہ دل میں رکھتے تھے، اپنے آخری وقت میں بھی وصیت لکھنا چاہ رہے تھے جو ہر عام مسلمان کا حق ہے، لیکن حضرت عمر نے نہیں لکھنے دی. اور وہ بھی انتہائی زبان درازی کر کے اور انتہائی جھگڑا کر کے، شور کر کے، جیسے عبداللہ ابن عباس نے ابھی کہا، آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بک بک کر کے رسول اللہ کو حدیث نہ لکھنے دی گئی. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو شخص ایسے بلند کرے آواز، رسول اللہ کی حدیث کی اسے ضرورت نہ ہو، رسول اللہ کی بات کی اسے ضرورت نہ ہو، رسول اللہ کہہ رہے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے میں لکھ کے دینا چاہتا ہوں، اسے اس کی ضرورت نہ ہو، تو اس کے بعد بھی پھر شیعوں پہ یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ کیوں اسے نہیں مانتے. ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے، لیکن ہم صرف ان لوگوں کو مانتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی عزت کی. آج اگر کوئی شخص توہین رسالت کرے تو آپ کہتے ہیں تمام ہر مسلمان غیرت مند کا دل یہ کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے اور اس کو یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے. کیا ابھی جو حدیث آپ نے تھوڑی دیر پڑھی کیا یہ توہین رسالت نہیں تھی؟ خود فیصلہ کریں تمام دیکھنے والے شیعہ سنی، اور دعا کریں خدا سے کہ تعصب کی پٹیاں ہٹا کے اللہ تعالی ہمیں ہدایت سے حق کا رستہ پانے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.